آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جسے آج ہم دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹ نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کی پہلی 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین ختم پڑ گئی تو شیخ نے سمندر کا رخ کیا۔ دوستو 1980 کی بات ہے جب یو اے ای کی اکنومی اپنے آئل ریزروز پر ڈیپینڈنٹ تھی، پر یہ آئل ریزروز آخر کب تک چلتی، اور اسی لیے اس ٹرینڈ کو بدلنے کے لیے دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید نے دبئی کا ڈیولپمنٹ کر کے اپنی اکنومی کو ٹورزم کا رخ دیا۔ 1990 تک ڈیولپمنٹ کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ ہی وقت بعد ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جس دبئی گلف کوسٹر پر یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے تھے وہ پہلے سے ہی ہوٹلز اور باقی بلڈنگ سے اوکوپائڈ تھا۔ لیکن 1993 میں شیخ محمد بن رشید کا خواب سچا ہوتے ہوئے نظر آیا جب دبئی کا فیمس 7 سٹار ہوٹل برج العرب کا کنسٹرکشن آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانے کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر چکا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے، اور دبئی اتنے بیچز بنا چکا تھا کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، پر اب اس کو بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئی لینڈ بنائے جائیں گے، جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی، پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ سے کام شروع کیا گیا، کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئی لینڈ میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی کہ 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا پسند آیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرا پر بھی کام سٹارٹ کر لیا گیا۔ ان 3 آئی لینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کی تھی۔ اس پروجیکٹ کو دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں ٹوٹل 300 آئی لینڈ موجود تھے۔ اس پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں اس پروجیکٹ کے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی کہ 112 کروڑ روپے رکھی گئی تھی، اور بڑے آئی لینڈ کی قیمت $50 ملین یعنی کہ 375 کروڑ روپے رکھی گئی۔ اتنے ایکسپینسو ہونے کے باوجود بھی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% آئی لینڈ سیل ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے یہ آئی لینڈ آخر اتنے ایکسپینسو کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سمندر کی ان لہروں میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف ایک آئی لینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ سٹیڈیم بوٹم سے لے کر ٹاپ تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئی لینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرینز انجن کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑے اس پروجیکٹ کو بنانے میں دبئی کو $14 بلین خرچ کرنے پڑے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئی لینڈ بالکل ویران پڑا ہے؟ اس پروجیکٹ کی ناکامی میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے، کیونکہ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی الگ تھا، جس سے انویسٹر کافی مایوس ہو گئے۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ پروجیکٹ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ آئی لینڈ اب آہستہ آہستہ سمندر میں گھستا گیا۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئی لینڈ تو مکمل طور پر سمندر میں جا چکے ہیں۔ اس خبر نے انویسٹر کو کافی ٹینشن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب انجینئرز اور ریسرچرز ٹیم
ने इन आइलैंड्स को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ डिवोल्ड आइलैंड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन के गोल्फ के समंदर से ही ट्रेजर के जरिए निकाल कर आइलैंड पर डंप की जाती थी। जिन शेलों में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ जाने की वजह से समंदर की वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरी दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। इस मामले ने इन्वेस्टर्स और बिजनेस टाइकून्स के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने इन तमाम आइलैंड्स पर काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों, प्राइवेट आइलैंड का अपना ही एक अलग सा मजा है, लेकिन जो लग्जरी दी वर्ल्ड आइलैंड्स में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो कि कामयाब हुआ है। कई फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकम और शाहरुख खान के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा।